سبحانہ و تعالیٰ کے نام پاک سے آغاز جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور کروڑوں درود و سلام ہمارے اور آپ کے آقا حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ کی خدمت اقدس میں ہدایہ درود پیش کرنا اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی، بھلائی، فلاح، نجات اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روشنی سب کے لیے۔ آج جو موضوع ہے، خوبصورت موضوعات میں سے ایک موضوع درود شریف، اس پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے میں پیر آف موڑا شریف حضرت قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت ہارون الرشید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ہوا گزشتہ دنوں، ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ARY فیملی کی جانب سے اور روشنی کی پوری ٹیم کی جانب سے ہم تعزیت بھی کرتے ہیں۔ اتنی بڑی شخصیت، اتنی پیاری شخصیت اور ایسی دعائیں دینے والی اور شفیق و مہربان شخصیت کا سایہ اٹھا دنیا سے، اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کے تمام دعائیں ہمارے حق میں قبول و منظور فرمائے۔ ناظرین، آج درود شریف موضوع ہے۔ اس اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کئی کتابیں فضائل درود پر ہمیں نظر آتی ہیں، اور بڑی مستند کتب ہیں جس میں مختلف درود کے فضائل ہیں، ان کے اوقات ہیں، ان کے طریقہ کار ہے پڑھنے کے حوالے سے، فوائد ہیں ان کے۔ لیکن یہ بات ہے کہ جب درود پڑھا جائے تو یہ ضرور پیش نظر رہے کہ ہم کس بارگاہ میں، کس عظیم بارگاہ میں یہ تحفہ پیش کر رہے ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنی مجالس کو، اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود بھیج کر ان کی زینت کرو، ان کی آرائش کرو، کیونکہ یہ درود تمہارا بروز قیامت نور ثابت ہوگا۔ اس اعتبار سے، اور جب ہم شعبان میں موجود ہیں اور شعبان کے لیے سرکار نے فرمایا شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، تو دیکھیں حضور کے مہینے میں حضور پر درود پر بات ہو جائے اور درود کے فضائل پر بات ہو جائے، اس کے معنی اور مفاہیم ہم سمجھ لیں اور اپنی زندگی میں اسے اگر شامل کر لیں، کوئی ایک وقت مخصوص کر لیں پورے 24 گھنٹے میں کہ ہم نے جناب درود شریف پڑھنا ہے، حضور کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے، جس سے رحمتیں بھی ملیں گی، برکتیں بھی ملیں گی، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں میں بھی کمی فرمائے گا، معاف فرمائے گا ہمارے گناہوں کو۔ جب اتنے فضائل درود شریف کے موجود ہیں تو پھر کیوں نہ اس کے بارے میں جانا جائے اور پھر اس کو اپنی زندگی میں شامل کیا جائے، اپنی عبادات کے لمحات میں، تو کتنا ہی اچھا ہوگا۔ اور یہ بہت اچھا موضوع بھی ہے اور بہت اچھا یہ موقع بھی ہے شعبان المعظم کا کہ ہم اس میں شامل کر لیں۔ سرکار کا مہینہ ہے جناب، اور سرکار پر درود شریف پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کے بہترین ہمیں ثمرات اللہ پاک نصیب فرمائے گا۔ ممتاز و معروف عالم دین علامہ مفتی احسن نوید نیازی صاحب تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میرے بائیں جانب تشریف فرمائیں ممتاز و معروف عالم دین علامہ مفتی سید زیغم علی گردیزی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا حضور، یہ فرمائیے گا مفتی صاحب کہ درود تو ایک ایسی خوبصورت، اس میں ایک ایسی حلاوت ہے کہ جس کو جو آتا ہے اس طریقے سے پڑھتا ہے، یعنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مختصر درود بھی پڑھتے ہیں لوگ، درود تنجنہ بھی پڑھتے ہیں، درود تاج بھی پڑھتے ہیں، اور دیگر درود جو ہے وہی پڑھے جاتے ہیں۔ صلاۃ کا ذکر آیا، صلاۃ کے کیا معنی ہیں؟ میں چاہتا ہوں اس پر، قرآن کریم میں چونکہ اس کے لفظ آیا ہے تو میں چاہتا ہوں اس پر کچھ اس کی مفاہیم اور اس کے معنی پر گفتگو فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ رئیس بھائی، لفظ صلاۃ کے حوالے سے جب ہم کتب کا مطالعہ کرتے ہیں تو صلاۃ کا ایک معنی تو ہمیں یہ ملتا ہے کتب کے اندر دعا، اور ایک معنی ہمیں صلاۃ کا یہ ملتا ہے کہ اہتمام کرنا رحمت کا، رحمت کا اہتمام، العطف، الاعتناء بالعطف، الاعتناء بالرحمہ، رحمت کا اہتمام کرنا، مہربانی کا، شفقت کا اہتمام کرنا۔ اب ظاہری بات ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لفظ صلاۃ کی نسبت ہوتی ہے کہ اللہ صلاۃ بھیجتا ہے، اللہ درود بھیجتا ہے، تو اس وقت کوئی اور معنی مراد ہوتا ہے۔ اس وقت آپ یہ معنی تو مراد لے نہیں سکتے کہ اللہ دعا مانگتا ہے، اور جب فرشتوں کی طرف لفظ صلاۃ کی نسبت ہوتی ہے تو پھر کوئی اور معنی مراد ہوتا ہے، اور جب انسانوں کی طرف لفظ صلاۃ کی نسبت ہوتی ہے تو پھر کوئی اور معنی مراد ہوتا ہے۔ تو اس پہ بھی ہمارے علماء معنی تو نماز کی صورت میں لیا جاتا ہے، الصلاۃ خیر من النوم، نماز، اصل میں نماز کو بھی صلاۃ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نماز بھی چونکہ دعا پر مشتمل ہے، تو جو حضرات علماء اس بات کے قائل ہیں کہ صلاۃ کا معنی دعا ہی ہے، تو ان کے نزدیک نماز کو بھی صلاۃ اسی لیے کہا گیا کہ یہ دعا پر مشتمل ہے۔
اب آ جائیں اس بات کی طرف کہ لفظ صلاۃ کا معنی اور مفہوم جو حضور جان عالم علیہ السلام کے لیے جب لفظ صلاۃ بولا جاتا ہے تو میں نے دو معنی بیان کر دیے. ایک معنی لغوی دعا کا, دوسرا لغوی معنی جو ہے وہ الاعتناء بالرحمہ, الاعتناء بالعطف, رحمت کا, شفقت کا اہتمام کرنا. تو اب اس پہ علماء کرام نے, محدثین نے بھی, فقہاء کرام نے بھی, مفسرین نے بھی, ان سب گروہوں نے اس پہ باقی تفصیلی کلام فرما رکھا ہے کہ لفظ صلاۃ کی نسبت, صلاۃ سے مراد صلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, صلو علی النبی جن, لفظ صلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, سرکار علیہ السلام پہ جو درود شریف بھیجنا ہے, اس کی نسبت جو ہے جب اللہ کی طرف ہوگی معنی کچھ اور ہوگا, جب فرشتوں کی طرف ہوگی معنی کچھ اور ہوگا, جب انسانوں کی طرف ہوگی معنی کچھ اور ہوگا. تو علماء کرام فرماتے ہیں جب اس کی نسبت اللہ کی طرف ہوگی کہ اللہ صلاۃ بھیجتا ہے, اللہ درود بھیجتا ہے, تو اس کا معنی ہوگا انزال رحمت, یعنی اللہ رحمت نازل فرماتا ہے. اور جب اس کی نسبت فرشتوں کی طرف ہوگی تو بعض علماء کہتے ہیں اس کا معنی ہوتا ہے استغفار کرنا, کہ فرشتے بخشش کی دعا مانگتے ہیں. اور جب انسانوں کی طرف اس کی نسبت ہوگی تو اس کا معنی ہوگا دعائے رحمت, کہ بندے رحمت کی دعا مانگتے ہیں اللہ سے کہ اللہ اپنے نبی کریم علیہ السلام پہ رحمت نازل فرما. اللہ کی طرف نسبت تو انزال رحمت, بندوں کی طرف نسبت تو دعائے رحمت. فرشتوں کی طرف جو نسبت ہے اس میں بھی بعض علماء کا قول یہ ہے کہ استغفار نہیں بلکہ دعائے رحمت ہی مراد ہوتی ہے. بعض کے نزدیک استغفار ہے, بعض کے نزدیک دعائے رحمت ہے. ٹھیک ہے, یہ تو ہو گیا دعا والے قول کے اعتبار سے. بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ جناب یہ سارا جو تفصیل ہے یہ بیان کرنے کی حاجت ہی نہیں. وہ کہتے ہیں آپ سیدھا معنی اس کا کہیں الاعتناء بالرحمہ والعطف, رحمت اور شفقت کا اہتمام کرنا. تو اب یہ رحمت اور شفقت کا اہتمام جو بھی کرے گا وہ کما یلیق بھی, جیسے اس کی شان کے لائق ہے بندہ اس طرح کرے گا. بندے کے لیے ہوگا تو بندے کی استطاعت کے مطابق, اللہ کے لیے ہوگا تو اللہ کی شان کے مطابق. تو وہ کہتے ہیں اس کا معنی ہے رحمت کا, کا, شفقت کا, مہربانی کا اہتمام کرنا. تو اللہ رحمت کا اہتمام کرتا ہے رحمت نازل فرما کے, بندے رحمت کا اہتمام کرتے ہیں رحمت کی دعا مانگ کے, کیونکہ بندوں کے حق میں تو ہے یہ بندے دعا ہی مانگ سکتے ہیں, بندے رحمت نازل کرنے کی صلاحیت, کیپیبلٹی, استعداد تو رکھتے ہی نہیں ہیں. اور بعض علماء تو یہاں بڑا لطیف نقطہ بیان کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کیا فرمایا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس نبی پر, تو اے ایمان والو تم بھی ان پہ درود اور خوب سلام بھیجو. تو کہتے ہیں ہم جواب میں درود بھیجنے کی وجہ ہم کہہ رہے ہیں اللہم صلی علی محمد, اے اللہ تو بھیج. اللہ تو فرما رہا ہے تم بھیجو, ہم کہہ رہے ہیں اللہ تو بھیج. تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے علماء کی طرف سے کہ در حقیقت حضور جان عالم علیہ السلام کی شان کے لائق جو درود ہے وہ ہم بھیج ہی نہیں سکتے, وہ اللہ ہی بھیج سکتا ہے. تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں اللہ ہم تو اس لائق نہیں, ہم تو اس قابل نہیں, تو بھیج سکتا ہے, تو اپنے محبوب پہ, اپنے نبی پہ درود بھیج. وہی بات جو غالب نے کہی تھی, غالب ثنائے خواجہ بیضاں گذاشتیم کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. درودوں کی محفل سجی ہوئی جناب, درود شریف پر بات ہو رہی ہے, درود شریف کے معنی اور مفاہیم پر بات ہو رہی ہے. کتنی خوبصورت بات ارشاد فرمائی آپ نے. صلاۃ ایک ایسا لفظ ہے کہ جس کے وسیع تر معنی ہیں, یعنی اللہ رب العزت کی طرف اس کو منسوب کریں, فرشتوں کی طرف, ملائکہ کی طرف یا انسانوں کی طرف, اس کے تینوں کے بہت اچھے انداز میں مفاہیم آپ نے بیان فرمائے. ازروئے قرآن کریم درود شریف کی جو فضیلت اور اہمیت ہے میں چاہتا ہوں اس پر کچھ کلام فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اور شکریہ رئیس بھائی, شعبان المعظم کا مہینہ, اس حوالے سے بھی اس کی ایک انفرادیت ہے کہ اس ماہ مقدس میں آیت درود کا نزول ہوا. تو علماء نے جو اس ماہ مقدس کے معمولات بیان فرمائے تو اس میں ایک چیز یہ بھی اس کی تاکید فرمائی جاتی ہے کہ اس ماہ مقدس میں چونکہ آیت درود کا حکم نازل ہوا ہے تو درود و سلام کی کثرت کی جائے. بہت عمدہ. یہ ماہ درود ہے اور اس آیت کریمہ کے نزول ہونے کا مہینہ ہے, تو اس حوالے سے بھی اس ماہ مقدس کی ایک خاص اہمیت ہے. پھر رحمتوں کا, اللہ رب العالمین کی برکتوں کا, انوار و تجلیات کے حصول کا ایک ذریعہ ہے, مغفرت کا ایک ذریعہ ہے, جسمانی اور روحانی بیماریوں سے نجات کا ایک ذریعہ ہے, آفات و بلاؤں کے لیے ایک تریاق مجرب ہے, اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قرب کا ایک ذریعہ ہے. ان ساری جو شرف اور فضیلت والی باتیں ہیں ان سب کا ذریعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام. قرآن کریم کی جو آیت کریمہ سورہ احزاب کی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی مشہور و معروف آیت کریمہ ہے, اس میں علماء نے مختلف کلام فرمائے
اور اس میں اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نعت و صفات کو بیان فرمایا، یعنی پوری آیت کریمہ حضور کی نعت پر مشتمل ہے۔ علامہ امام ساوی علیہ رحمہ تفسیر ساوی میں فرماتے ہیں کہ درود ایسی خاص رحمت ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بطور تعظیم، بطور اعزاز اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی، یعنی اس کو اپنی طرف بھی منسوب فرمایا، فرشتوں کی طرف بھی منسوب فرمایا، اور پوری کائنات کے مسلمانوں کو اس کی تاکید فرمائی جا رہی ہے، اور فرمایا کہ فرشتے جو درود بھیجتے ہیں وہ ایک خاص دعا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لائق ہے، یعنی مستقلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں، اور حضور کے لیے بلندی درجات کے لیے، آپ کی رفعت، آپ کی شان، آپ کی عظمت و قدر و منزلت کے لیے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ایسی دعا جو آپ کی شان کے لائق ہو وہ اللہ رب العالمین سے دعا مانگتے ہیں۔ پھر علامہ امام سخاوی علیہ رحمان ہے القول البدیع میں بڑا خوبصورت اس حوالے سے کلام فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ مدنی آیت ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں حضور کا جو تذکرہ ملائے اعلیٰ میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے، فرشتوں کے سامنے ایک خاص مجلس میں اللہ رب العالمین تذکرہ فرماتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین اپنی شان کے لائق اپنے حبیب پر درود نازل فرماتا ہے، اور فرشتے دعا کی جو کیفیت ابھی بیان فرمائی گئی کہ درود کے ذریعے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں وہ دعا مانگتے ہیں، تو فرمایا کہ ملائے اعلیٰ میں فرشتوں کے سامنے، فرشتوں کی مجالس میں اللہ رب العالمین کا جو معاملہ ہے اسی کے مطابق جو عالم سفلی ہے اس کے جو رہنے والے مکین ہیں ان کو تاکید فرمائی گئی کہ وہ بھی اس عبادت میں شامل ہو جائے، اس عمل میں شامل ہو جائے، تاکہ اوپر اور نیچے کی جو مخلوق ہے، یعنی اوپر فرشتے ہیں اور نیچے انسان ہے، تو فرمایا کہ وہ دونوں اللہ رب العالمین کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و ثنا میں شامل ہو جائے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یصلون کا جو لفظ جو صیغہ استعمال فرمایا گیا یہ ہمیشگی پر دلالت کرتا ہے، یعنی ہمیشہ دائمی مستقلاً اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو رحمتوں کا اور انوار و تجلیات کا خصوصی جو امتیازات و اعزازات ہیں ان کے نزول کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور فرشتوں کی طرف سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مستقلاً عبادت جو دعاؤں کا ایک سلسلہ ہے وہ جاری و ساری ہے۔ اچھا شاہ صاحب، میں چاہوں گا اس پر آپ مزید کلام کریں، چونکہ فضائل درود پر بات ہے، اس سے تو ہمیں حلاوت محسوس ہوتی ہے، مٹھاس ہے اس پوری گفتگو میں۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، مجھے امید ہے آپ کا ہمارے ساتھ رہے گا۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ درود شریف کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، ازروع قرآن، اس کی فضیلت اور اہمیت بہت اچھے انداز میں شاہ صاحب بیان فرمائے، میں چاہتا ہوں اس کو مکمل فرما دیں۔ رسم علامہ سخاوی علیہ رحمان ہے القول البدیع میں اس حوالے سے جو کلام فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی رحمتوں کا نزول آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے، اور فرماتے ہیں کہ اولین و آخرین میں ہر ایک کی خواہش ہے، ہر ایک یہ تمنا ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اسے رحمت اس پر نازل ہو، اس کے لیے خاص کوئی رحمت نازل ہو جائے۔ اور ایک مثال کے ذریعے آپ نے بیان فرمایا کہ اگر کسی شخص کی پوری زندگی کی نیکیاں ایک طرف ہوں اور دوسری طرف اس کے عوض میں یہ کہا جائے کہ تو اس نیکیوں کے بدلے میں اگر اللہ رب العالمین کی ایک خاص رحمت تیرے لیے نازل ہو جائے تو دونوں میں سے کسی پسند کرتا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ رب العالمین کی اس خاص رحمت کو اپنے لیے پسند فرمائے گا، پسند کرے گا کہ اللہ کی طرف سے اسے خاص رحمت نازل ہو۔ تو فرمایا کہ وہ اپنے آپ کو دنیا کا خوش قسمت ترین جو وہ شخص اپنے آپ کو سمجھے گا، تو جس کو اللہ کی طرف سے ایک خاص رحمت کا نزول ہو اس کا یہ معاملہ ہے، اور جن کے لیے ہمیشہ سے رحمتوں کا نزول ہے اور خاص رحمتوں کا جن کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ اہتمام کیا جاتا ہے، امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات، تو فرمایا کہ ان کی بلندی کا کیا عالم ہوگا، ان کی قدر و منزلت کا کیا عالم ہوگا۔ امام سہل بن محمد، آپ اس آیت کریمہ سے متعلق اپنے بڑا لطیف نکتہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک طرف حضرت آدم علیہ السلام کا وہ اعزاز ہے، شرف ہے کہ فرشتوں نے آپ کی بارگاہ میں سجدہ کیا، لیکن فرمایا کہ یہ جو آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے آپ کا اعزاز بیان فرمایا اس احساس سے کئی گنا بڑھ کر ہے، کیونکہ اس عمل میں اللہ رب العالمین کا شریک ہونا یہ ممکن نہیں ہے، وہ فرشتوں کا سجدہ تھا، اور اس عمل کو اللہ رب العالمین اپنی طرف منسوب فرما رہا ہے کہ بے شک اللہ رب العالمین اپنے حبیب پر درود نازل فرماتا ہے۔ تو حضرت آدم کو اور گزشتہ تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کو، حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضا داری، آنچہ خوبا ہما دارن تو تنہا داری۔ بے شک، بہت عمدہ۔ اچھا جناب، ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، اس تمام چیزوں میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ خود اس میں شامل ہے، لیکن درود بھیجنے کے حوالے سے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام پر رحمت کے نزول کے حوالے سے ہم کہیں تو اللہ رب العزت خود رحمت نازل فرما رہا ہے، فرشتے اس میں شامل ہے جناب، اس میں مسلمانان عالم شامل ہے، تو کیا ہی خوبصورت چیز ہے۔ یہ دائمی ایک پروسیس ہے جو چل رہا ہے۔ اچھا، یہ دائمی ہے، سوال یہیں سے میں نے
جو ہے کشید کیا ہے، یہ دائمی ہے، چونکہ جیسے فرمائے گئے یصلون سے. میں یہ جاننا چاہوں گا حضرت کہ کن مواقعوں پر، کن مقامات پر درود پاک پڑھنا مستحب ہے، اور کن مقامات پر، کن مواقعوں پر مکروہ قرار دیا گیا؟ میں چاہتا ہوں اس کے حوالے سے کچھ رہنمائی فرمائیں. بہت اہم سوال ہے یہ، لوگ کرتے ہیں سوالات علماء حضرات سے، مفتیان دین سے، لیکن اس موضوع پر یہ چونکہ سوال ہے تو میں چاہتا ہوں اس کی اصلاح رئیس فرمائیں. بھائی سب سے پہلے تو ماشاءاللہ آپ نے بڑی عمدہ تعبیر اختیار کی، پہلے تو میں اس کو سراہنا ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ ہمارے ہاں ایک بے احتیاطی پائی جاتی ہے، ٹرینڈ ایسا بنا ہوا ہے، لوگ احتیاط نہیں کرتے بولنے کے حوالے سے. تو بارہا یہ سنا گیا ہے کہ لوگ اس طرح کے غیر محتاط بلکہ بہت سخت حکم لگتے ہیں، ایسے جملے بول لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ جناب کوئی عبادت ایسی نہیں ہے جو اللہ خود کر رہا ہو یا اس میں اللہ شریک ہو، سوا جو ہے وہ ایک درود شریف کے، بالکل کہ سوا درود شریف کے کہ جناب یہ وہ عبادت ہے کہ اس میں اللہ بھی شریک ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اللہ تبارک و تعالی عبادت سے پاک ہے، بالکل وہ برتر ہے اس سے کہ وہ عبادت کرے، اس کی عبادت کی جاتی ہے، وہ کسی کی عبادت نہیں کرتا. تو آپ نے بہت اچھی بات یہ کی کہ اللہ تبارک و تعالی درود بھیج رہا ہے، اللہ کے فرشتے درود بھیج رہے ہیں، ہم درود پڑھتے ہیں یعنی دعا مانگتے ہیں درود رحمت نازل ہونے کی. اللہ درود بھیجتا ہے اور اللہ کی طرف سے یا اللہ تو بھیج، یعنی کہ ہماری تو اوقات ہی نہیں ہے، بالکل ہم تو دعا مانگ رہے ہیں، ہم تو دعا مانگ رہے ہیں، بالکل، اور رحمت نازل فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی. تو ایک تو یہ بات ہو گئی جو بہت اہم بات ہے جس کو مینشن کرنا ضروری تھا. اب آ جائیے آپ کے جو ہے وہ اس سوال کی طرف کہ جناب مستحب کن مقامات پر ہے اور کن مقامات پہ مکروہ ہے. دیکھیں درود پاک پڑھنے کے جو مقامات ہیں اس کے حوالے سے علماء نے بڑا تفصیلی کلام فرمایا ہے. ابن قیم الجوزیہ کی کتاب ہے جلاء الافہام کے نام سے. اس جلاء الافہام کتاب کے اندر انہوں نے 41 مقامات بیان کیے ہیں کہ جن مقامات پہ درود شریف پڑھنا مستحب یا واجب ہے. 41 مقامات، بلکہ ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، محدث بھی تھے، فقیہ بھی تھے، علامہ خیزری رحمہ اللہ، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ جو خاتمۃ المحدثین ہیں ان کے شاگرد ہیں علامہ خیزری. تو علامہ خیزری رحمہ اللہ کی پوری مستقل ایک کتاب صرف اسی موضوع پر ہے، اس کا نام ہی ہے اللواء المعلم فی مواطن الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا پورا نام ہی ہے اور کتاب پوری کی پوری اسی موضوع پر ہے. نام خوبصورت، بالکل جی. اور جو کتاب میرے پاس بھی ہے، رہ گئی ریسرچ میں، ورنہ میں ابھی دکھاتا بھی، زیارت بھی کراتا، کہ پوری کتاب اسی موضوع پہ لکھی جا رہی ہے. یعنی درود شریف کتنی اہم چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب دلانے والی، اللہ کی رحمت کو کھینچنے والی چیز ہے کہ بزرگان دین نے، علماء کرام نے پوری مستقل کتابیں اس پہ لکھی ہیں جناب. اور جو مقامات انہوں نے بیان کی ان میں سے چند، ایک کا ظاہری بات ہے وہ 41 پورے تو نہیں بیان کیے جا سکتے، بالکل ہے وہ قلت وقت کی پیش نظر چند ایک مقامات. ایک تو یہ کہ جب نماز میں اتحیات میں بیٹھا جاتا ہے تو اتحیات کے اندر درود شریف پڑھنا، یہ بعض کے نزدیک جیسے امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک تو واجب ہے، فرض ہے، ضروری ہے، اور جبکہ بقیہ کے نزدیک جو ہے واجب نہیں ہے، مستحب ہے. تو بہرحال جو ہے یہ موقع ہے درود شریف پڑھنے کا، اتحیات کے اندر درود شریف پڑھا جائے گا. ایک دوسرا جو ہے وہ نماز جنازہ کے اندر دوسری تکبیر کے بعد بھی درود شریف پڑھا جائے گا. اچھا پھر تھوڑی سی طالب علمانہ سوال، درود ابراہیمی پڑھا جائے گا؟ درود ابراہیمی پڑھا جائے گا. درود ابراہیمی کے علاوہ اگر کوئی اور درود بھی پڑھ لے تو بہرحال نماز ہو جائے گی، لیکن بہتر یہ ہے، افضل اولا یہ ہے کہ درود ابراہیمی پڑھا جائے. اچھا جناب، نماز جو پنجگانہ نماز ہے اس میں بھی پڑھا جائے گا، نماز جنازہ اس میں بھی پڑھا جائے گا، خطبات جتنے بھی ہیں، خطبہ جمعہ ہو یا خطبہ عیدین ہو یا خطبہ استسقاء ہو، نماز استسقاء کا جو خطبہ اس میں بھی درود شریف پڑھا جائے گا. اس کے علاوہ دعا جو ہے، دعا کے بارے میں تو باقاعدہ فرمایا گیا کل دعاء محجوب حتی یصلی علیہ، جب تک سرکار علیہ السلام پہ درود نہ بھیجا جائے دعا محجوب ہے، دعا حجاب میں ہے، رکاوٹ میں. تو اس کے اول فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ معلق رہے، بالکل جو ہے وہ درود پڑھا جائے تاکہ جو ہے وہ دعا قبول ہو، دعا جو ہے وہ محجوب نہ ہو، دعا جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے بغیر کسی رکاوٹ کے. اسی طرح جو ہے وہ مسجد میں داخل ہونے کے وقت اور مسجد سے باہر نکلنے کے وقت بھی درود شریف پڑھنا مستحب ہے. اسی طرح دن کے آغاز میں بھی اور دن کے اختتام پہ بھی درود شریف پڑھنا مستحب ہے. علماء نے باقاعدہ مینشن کیا اور حدیث کے اندر بھی فضائل بیان ہوئے. یعنی بندہ مومن کے دن کا آغاز ہو تو بھی حضور نبی علیہ السلام کے لیے دعا مانگتے ہوئے، بندہ مومن کے دن کا اختتام ہو تو بھی حضور جان عالم علیہ السلام کے حق میں دعا مانگتے، درود پڑھتے ہوئے جو ہے بندہ جو آئے بھی درود پڑھتے ہوئے، جائے بھی درود پڑھتے ہوئے. کیا بات ہے. پھر اسی طرح جو ہے وہ
دعا کے دوران تو میں نے بیان کر ہی دیا، جنازے کے اندر بھی جو درود شریف پڑھا جائے گا، خطبات کے اندر درود شریف پڑھا جائے گا، یہ دن کے آغاز میں، دن کے اختتام پہ درود شریف پڑھا جائے گا، مسجد سے نکلتے اور مسجد میں داخل ہوتے درود شریف پڑھا جائے گا۔ یہ سارے وہ مقامات ہیں جو میں نے بیان کیے ہیں، جن کے بارے میں احادیث صحیحہ یا احادیث حسنہ موجود ہیں، یعنی مقامات طور بھی، لیکن یہ وہ مقامات ہیں کہ جن کے بارے میں احادیث صحیحہ یا احادیث حسنہ موجود ہیں، اور بالخصوص جو ہے وہ جمعے کا دن، جمعے کے دن کے بارے میں بھی باقاعدہ روایات موجود ہیں، تو جمعے کے دن بھی جو ہے وہ درود شریف پڑھنا چاہیے، درود شریف پڑھنا مستحب ہے۔ یہ تو ہو گئے درود شریف پڑھنے کے مستحب اوقات۔ اب آ جائیں وہ اوقات یا وہ مقامات کے جہاں درود شریف پڑھنا مکروہ ہے یا ناپسندیدہ ہے۔ اس میں تھوڑا سا میں اور شامل کر دوں، نماز جمعہ کے عصر کے بعد جو ہے یوم جمعہ پر عصر کے بعد 80 مرتبہ درود شریف پڑھا ہے۔ ویسے تو خیر وہ مدینہ مطلق نبی کی طرف رخ کر کے لوگ وہ اچھی بات ہے، جو عصر کے وقت پڑھنا چاہے تو بھی اچھا ہے، لیکن ویسے تو مطلق جمعے کے بارے میں فضیلت آئی ہے۔ مطلق جمعے کے دن جو ہے وہ جمعہ کی نماز سے پہلے پڑھیں، بھی سنا جمعے میں کہ وہ تو اجابت بالکل اس کے لیے بھی فرمایا گیا۔ جمعے کے بارے میں تو اجابت، جو ساعت اجابت ہے اس کے بارے میں احادیث موجود ہیں کہ ایک گھڑی قبولیت والی ہے۔ باقی اس میں آگے علماء کرام کا اختلاف ہے کہ وہ ساعت اجابت کون سی ہے۔ بعض حضرات کے نزدیک جو ہے اخبار رکھا گیا، تو بعض حضرات نے عصر کے بعد کی قرار دی، بعض نے کہا کہ جناب جو دو خطبوں کے بیچ میں بیٹھنے والا جلسہ، امام صاحب جب خود پہلا خطبہ دے کے جب بیٹھتے ہیں، جو جلسہ کرتے ہیں، جلسہ بین الخطبتین، بعض کہتے ہیں یہ مقام ہے۔ بہرحال چونکہ اس کا مقام مینشن نہیں کیا گیا تو پورا جمعہ ہی ہمارے لیے تو خیر ہے۔ الجمعہ عید للمسلمین، جمعہ پورے کا پورا عید ہے، خیر ہے، نور ہے۔ جمعے کے دن جتنا درود شریف پڑھیں کم ہے، جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا۔ اب ان مواضع اور اوقات کی طرف آ جائیں جن میں درود شریف پڑھنے کو ناپسند قرار دیا گیا، تو آیا کوئی ایسی جگہ بھی ہے یا ایسا موقع بھی ہے جس میں درود شریف، جب اتنی برکتوں والی چیز ہے تو پھر کراہت کا بالکل جناب کراہت بھی ہے۔ جیسے ہر محتم بشان چیز کی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے، جس طرح بسم اللہ جو ہے اس کے لیے فرمایا گیا نا کہ جو بھی محتم بشان کام ہو، ذیشان کام ہو، بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جائے، اللہ کے نام کے بغیر شروع کیا جائے تو بے برکتہ رہتا ہے۔ تو وہاں بھی باقاعدہ تصریح کر دی گئی نا کہ ذیشان کام، برے کام سے پہلے جو ہے شان والا کام، برے کام سے پہلے جو ہے وہ بسم اللہ نہیں پڑھنی۔ تو اسی طرح اگر کوئی بندہ موضع نجاست میں ہو، نجاست والی جگہ پر ہو، تو وہاں درود شریف پڑھنا درست نہیں، سوء ادب ہے، درود شریف کے ادب کے خلاف ہے، موضع نجاست میں نہیں پڑھی جائے گی۔ اس طرح وہ مقام کے جہاں پہ شریعت کی طرف سے کوئی چیز مقرر کر دی گئی پڑھنے کی اور وہاں پر اجازت نہیں کوئی اور چیز پڑھنے کی، جیسے نماز کے اندر اتحیات میں تو درود شریف پڑھیں گے، پڑھنا ہی پڑھنا ہے، لیکن اتحیات کے سوا بقیہ مقامات میں درود شریف آپ نماز میں نہیں پڑھیں گے، بلکہ جس مقام پہ جو پڑھنے کا حکم ہے وہ پڑھیں گے، اور جہاں خاموشی حکم ہے وہاں خاموشی اختیار کریں گے، وہاں درود شریف نہیں پڑھا جائے گا۔ اسی طرح خطبہ جو ہے، خطبہ جمعہ کے دوران جب امام صاحب، خطیب صاحب جب سرکار علیہ السلام کا نام لیں تو زبان سے درود شریف نہ پڑھا جائے، دل کے اندر پڑھ لے۔ جو سننے والے سامعین ہیں وہ دل کے اندر پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں۔ 4 بار سرکار علیہ السلام کا محمد نام اس میں گرامی قرآن میں ہے، تو اس میں پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، اس کے اندر بھی جب قرآن شریف پڑھا جا رہا ہے تو قرآن کی تلاوت کے دوران بھی آپ درود شریف نہیں پڑھیں گے۔ دل میں پڑھنا چاہیں کا مطلب یہ ہے کہ زبان ہلائے بغیر صرف دل میں تصور کرنا، یہ تصور آپ کر سکتے ہیں، یہ تصور تو نماز میں بھی کر سکتے ہیں، یہ تصور قرآن کی تلاوت کے دوران بھی کر سکتے ہیں۔ امام میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب، تو تصور تو ان کا کیا جا سکتا ہے، لیکن پڑھنا نہیں چاہیے، نہ نماز کے دوران، نہ تلاوت کلام مجید کے دوران، اور نہ ہی خطبے کے دوران۔ خطبے کے دوران بھی جو ہے وہ خاموشی کے ساتھ خطبہ سنا جائے، دل میں اگر کوئی پڑھنا چاہے بغیر زبان ہلائے تو پڑھا جا سکتا ہے۔ یہ ہو گئے وہ مقامات کے جہاں پہ درود شریف پڑھنے کی ممانعت کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات۔ دیکھیں کتنی کمال باتیں ہیں کہ جو عام طور پر ہم احتیاط نہیں کرتے۔ اگر اسے صرف ذہن نشین کر لیا جائے، بہت آسان بات ہے کہ آپ باتھ روم کی طرف جائیں، جب نہ پڑھیں، خطبے کے دوران نہ پڑھیں، نماز میں نہ پڑھا جائے۔ ایک وقفہ لے لیتا ہوں، کچھ مفتی صاحب فرمانا چاہ رہے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے تو مفتی صاحب ضرور اپنی بات مکمل فرمائیں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ جناب وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں، مفتی صاحب ایک بات ارشاد فرما رہے تھے، میں چاہتا ہوں وہ جو مستحب ہے اور مکروہ ہے، جہاں جن مقامات پر، جن مواقعوں پر، اس بات کی تکمیل ہو گئی تھی، میں چاہتا ہوں آپ جی رئیس بھائی، ایک بات مستحب کے حوالے سے، ایک بات مکروہ کے حوالے سے۔ مستحب کے حوالے سے تو یہ ہے کہ جہاں حضور جان عالم علیہ السلام کا ذکر آئے، جب حضور جان عالم علیہ السلام کا نام نامی لیا جائے تو حضور کے نام نامی بولتے ہوئے یا سنتے ہوئے درود شریف پڑھنا ہے۔ اب یہ پڑھنا کیا ہے؟ یہ پڑھنا واجب ہے۔ علماء کا اختلاف کس چیز میں ہے؟ اختلاف اس چیز میں ہے کہ جناب واجب علی الفور ہے، اسی وقت پڑھنا واجب ہے، یا بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں؟ بعض حضرات کہتے ہیں جناب اسی وقت پڑھنا واجب، اور بعض کہتے ہیں جناب بعد میں بھی پڑھا جا سکتا ہے، لیکن بہرحال پڑھنا واجب ہے، مستحب سے بھی اوپر درجے کا ہے۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ ایک بار واجب ہے یا بار بار واجب ہے، اس میں بھی اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں ایک بار جو ہے، جب بار بار ذکر آ رہا ہو سرکار علیہ السلام کا، ایک
بار درود شریف اس کے بدلے میں پڑھنا کافی ہے، جبکہ باقی کہتے ہیں نہیں جناب، جتنی مرتبہ حضور جان عالم علیہ السلام کا نام نامی لیا جائے گا ہر مرتبہ اس کے جواب میں درود شریف پڑھنا واجب ہے۔ باقی وسعت اس کے اندر ہے کہ بعد میں بھی اگر بندہ پڑھ لے، جو بعد میں پڑھ لے گا تو اس کے حق میں وسعت ہے۔ باقی احتیاط اس کے اندر ہے کہ بندہ اسی وقت پڑھ لے، اور وسعت اور گنجائش زیادہ اس میں ہے کہ بندہ بعد میں بھی پڑھ سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ بھی ان مقامات میں سے ہے جن کے بارے میں باقاعدہ احادیث کے اندر بیان ہوا ہے کہ جن میں درود شریف پڑھا جانا ہے، پڑھنا ہے، یہ ہو گئی۔ اور مکروہ والے حوالے سے ایک بات یہ کہ جب جیسے میں نے بات کی کہ ان جگہوں پہ کہ جہاں موضع نجاست ہو، نجاست کی جگہ، اس حالت میں درود شریف وہاں اس جگہ پڑھنا منع ہے۔ تو اسی طرح جب بندے کے منہ سے بدبو آ رہی ہو تو اس وقت بھی درود شریف پڑھنا جو ہے مناسب نہیں۔ سوء ادب ہے یہ بھی کہ آدمی جو ہے وہ سگریٹ پی رہا ہے یا جو ہے وہ چھالیاں کھا رہا ہے یا گٹکا کھا رہا ہے یا اس طرح کی کوئی چیز کھا رہا ہے اور منہ سے اسمیل آ رہی ہے، بدبو آ رہی ہے، تو یہ جو ہے وہ ادب کے خلاف ہے کہ اس حالت میں جو ہے بغیر کلی کیے، بغیر منہ صاف کیے سرکار علیہ السلام کے حق میں درود شریف پڑھے۔ تو درود شریف جب پڑھے تو منہ بندے کا صاف ہو، اور کیا ہی اچھا ہو کہ بندہ ظاہری پاک بھی ہو اور باطنی پاک بھی ہو، توبہ کر کے اور دل کی توجہ جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی طرف ہو، تو کیا کہنے جو ہے وہ چار چاند لگ جائیں گے بندے کے نامہ اعمال کو بھی، اور بندے کی آخرت کو بھی، اور بندے کی دنیا کو بھی۔ سبحان اللہ۔ درود شریف تو ایک ایسا عمل ہے نا، ایک ایسے اوراد میں سے چیز ہے کہ ہم جب اذان ہوتی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اس وقت فوری طور پہ درود شریف آتا ہے، تلاوت ہو رہی ہوگی محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار کا بھی اگر آئے گا تو محمد چونکہ نام آ گیا، یا کسی نے آواز بلند کر کے محمد، ہو سکتا ہے ہمارے ذہن میں کوئی حضور علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی پکار رہا ہے تو ہم فوراً درود پڑھ دیتے ہیں۔ یہ ایک اچھی بات ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بخیل ہے وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا ذکر اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے، لیکن جس کراہت کا ذکر فرمایا وہ انتہائی اہم ہے اور لازم ہے، ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اس کو سامنے رکھیں، چونکہ حضور کی بارگاہ میں جب درود پیش کیا جا رہا ہے تو اس کے آداب پورے ہونے چاہیے۔ اچھا، درود شریف پڑھنے کے حوالے سے بات ہوئی، درود پیش کرنے کے حوالے سے بات ہوئی، درود شریف لکھنے کی فضیلت اور اہمیت کے حوالے سے فرمائیے کچھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رئیس بھائی، مفتی صاحب نے جس طرح کلام فرمایا، ایک اس سے متعلق عرض پیش کر کے پھر اس سوال کی طرف آؤں گا۔ ہمارے ہاں ایک رجحان یہ ہے کہ درود میں چلو جیسا تیسا ماحول ہوتا ہے، نعت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درود کی ایک صورت ہے۔ حضور کی نعت و صفات کا بھی جب بیان کیا جائے، چاہے وہ نظم میں ہو یا نثر میں ہو، اس وقت بھی ہماری کیفیت ہی ہونی چاہیے کہ ہم درود کے تقاضوں کو، حضور کی نعت و صفات کے تقاضوں کو ہم پورا کرنے والے ہیں۔ منہ سے اگر عجیب و غریب کیفیت ہے، گٹکا ہے، پان چھالیا ہے، یعنی ہم یہ تصور کریں کہ ہمیں سننے والا ہماری اس کیفیت سے وہ کراہیت محسوس کرے گا۔ حضرت وہ مائک اگر استعمال کر لیں تو ہمیں اتنی دور رکھنا پڑتا ہے، اور پھر آگے جو اس کے بعد آنے والے ہیں وہ مائک استعمال کے قابل نہیں رہتا، اس کا فوم گیلا، آس پاس جو افراد بیٹھنے والے ہوتے ہیں تو وہ جو یہاں سے وہ فیض نکل رہا ہوتا ہے تو وہ سارے یعنی کہ افراد اس سے متاثر ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بھی حضور کی شان بیان کی جائے، حضور کی قدر و منزلت، آپ کے مقام و مرتبہ، چاہے وہ درود کی صورت میں ہو، نظم کی صورت میں ہو، نثر کی صورت میں ہو، تقاضے اس طرح پورے کیے جائیں کہ لوگ اس سے متاثر ہوں، لوگ اس سے قریب ہوں، لوگوں کو دل چاہے کہ میں ان کو بار بار سنوں اور ان کے ذریعے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے جڑوں۔ درود کے جس طرح پڑھنے کی فضیلت ہے، سننے کی فضیلت ہے، اگر ثواب کی نیت سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں عشق لے کر اگر کوئی سنے گا، اس کی فضیلت بھی اپنی جگہ، اور اسی کے ساتھ ساتھ لکھنے کی فضیلت بھی اللہ رب العالمین نے اس پہ عطا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ جو کوئی تحریر میں مجھ پر درود بھیجے گا، درود لکھے گا، تو فرمایا کہ جب تک وہ تحریر باقی ہے اللہ رب العالمین کے فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت فرماتے رہتے ہیں، یعنی جب تک وہ درود والی تحریر موجود ہے تو اللہ رب العالمین کے فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، دعائے رحمت کرتے ہیں، اور اس کے لیے وہ لکھنا، اس کی جو تحریر ہے وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں درجات کی بلندی کا ایک ذریعہ ہوگا۔ تو ہم تصور کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جو یہ عبادت کا ایک سلسلہ رکھا گیا، جو ایک نیکی کا سلسلہ رکھا گیا، اللہ رب العالمین نے ہر درجے میں اس پر ثواب عطا فرمایا، اور جتنی بھی ثواب کی جو صورتیں ہیں کہ اگر درود لکھیں گے، جس طرح پڑھنے پہ ثواب ہے کہ 10 درجات بلند کیے جاتے ہیں، 10 نیکی عطا فرمائی جاتی ہیں، 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، تو یقیناً اللہ رب العالمین وہ سارا ثواب کا جو سلسلہ ہے وہ اگر کوئی لکھنے والا ثواب کی نیت سے لکھتا ہے تو اللہ رب العالمین ساری برکتیں اسے عطا فرمائے۔ لیکن اس میں یہ بھی ملحوظ خاطر رکھا جائے کہ درود لکھنا، لکھ کے اس کو ایسی جگہ پر اور لکھنے کا بھی اس کا بھی اہتمام کیا جائے کہ اس کو لکھ کر بے ادبی اس سے نہ ہو، وہ جو تحریر ہے وہ اس کا ادب ملحوظ خاطر ہے، اور پھر درود پورا لکھا جائے۔ آج ہمارے ٹرینڈ چل پڑا ہے، جس طرح انگلش میں لکھتے ہیں تو پیس بی اپون ہم لکھتے ہیں، اب اس میں ایک معنی میں اتنی وسعت نہیں ہے،
اور اتنی اس میں وہ ساری چیزیں اس میں پوری نہیں ہوتی، وہ تقاضے پورے نہیں ہوتے جو آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے مومنین سے فرمایا. صحیح. اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پر امن ہو، آپ پر سلامتی ہو. درود کا معنی اس میں نہیں پایا جاتا، سواد لکھ دیا اور جاتا ہے. بعض تو PBUH اس کو لکھ دیتے ہیں، بعض سواد لام یا سلام لکھ دیتے ہیں. اور اب تو بعض جلد باز ایسے ہے کہ وہ بولنے میں بھی سلام ہی کہتے ہیں. بالکل ایسا ہی. تو اس چیز کو انتہائی ناپسند فرمایا گیا. ہم تصور کریں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم لکھنے کے علاوہ اگر ہم گفتگو میں حضور پر درود و سلام کا اگر معاملہ کریں گے تو سلام بولنے سے وہ درود کی برکتیں اور اس کا جو ثواب ہے، جو خیر کا جو معاملہ ہے، وہ ہم حاصل نہیں کر سکتے. تو اس لیے انتہائی ناپسند فرمایا گیا. اگر اس کی برکات کو حاصل کرنا ہے، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے فتح رضویہ کی 6 جلد میں اس حوالے سے کلام فرمایا. آپ نے فرمایا کہ انتہائی بیہودہ، انتہائی مکروہ، انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے کہ کوئی شخص ایسا معاملہ کرے. تو اللہ رب العالمین کی رحمتوں سے محرومی کا ایک ذریعہ ہوگا اگر کسی شخص نے جلد بازی میں یہ کام کیا. اور فرمایا کہ اگر 1000 مرتبہ بھی تحریر میں اگر حضور کا نام آئے تو 1000 مرتبہ لکھیں. جتنا لکھیں گے اللہ تعالیٰ اتنی سعادت عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. آخری سوال آج کی اس موضوع کا، انشاءاللہ یہ دونوں دن کنٹینیو رہے گا، کل بھی اور اس کے بعد آنے والے دن بھی ہم انشاءاللہ درود شریف پر ہی بات کریں گے. ضرور دیکھیے گا پروگرام، انتہائی اہم پروگرام ہے. وقت بہت مختصر رہ گیا، لیکن میں مفتی صاحب سے چاہوں گا سب اسلاف نے جو تحریریں تصانیف درود شریف کے حوالے سے کی اس کا تعارف اگر آپ پیش فرمائیں. دیکھیں رئیس بھائی، ہمارے اسلاف نے، علماء کرام نے تو بلا مبالغہ سینکڑوں کتابیں تالیف فرمائی ہیں درود شریف کے بارے میں. سبحان اللہ. اب وہ ظاہری بات ہے سینکڑوں کتابیں تو بیان بھی نہیں کی جا سکتی، تو وقت کی قلت کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں ان میں سے چند ایک کا ضرور ذکر کروں گا، اور بالخصوص ان کا ذکر کرتا ہوں کہ جو کتابیں بنیادی طور پر تو عربی میں ہیں، قدیم بزرگوں کی لکھی ہوئی ہیں، لیکن ان کے اردو تراجم مارکیٹ میں موجود ہیں، دستیاب ہیں. تو بالخصوص ان کا ذکر کر دیتا ہوں تاکہ جو ہمارے اردو دان ناظرین ہیں، سامعین ہیں، ان کے لیے بھی آسانی ہو وہ خرید کے وہ بھی اسے پڑھ سکے. تو ایک کتاب تو جناب حافظ شمس الدین سخاوی رحمہ اللہ کی القول البدیع کے نام سے بہت شاندار کتاب، عمدہ کتاب ہے القول البدیع. اس کا اردو ترجمہ بھی عام دستیاب ہے. اصل کتاب عربی میں ہے، جو عربی جانتے ہیں سمجھتے ہیں وہ عربی پڑھیں، اور جو حضرات اردو داں ہیں صرف اردو سمجھتے ہیں وہ اردو ترجمہ لے لیں اس کا. اسی طرح جو ہے وہ علامہ ابن حجر حیثمی مکی رحمہ اللہ کی کتاب ہے الدر المنضود. ضاد پہلا داد ہے اور آگے والا دال ہے، اور اردو کے حساب سے منضود ہو جائے گا. یہ کتاب بھی اصل کتاب عربی میں ہے کہ اس کا اردو ترجمہ بھی موجود ہے، مارکیٹ میں عام دستیاب ہے، لے کے پڑھیں. علامہ یوسف بن اسماعیل نبھانی رحمہ اللہ کی شاندار کتاب ہے سعادت الدارین. اصل کتاب جو ہے وہ عربی کے اندر ہے، لیکن اس کا بھی اردو ترجمہ مارکیٹ میں دستیاب ہے، خرید کے پڑھا جا سکتا ہے. اسی طرح علامہ یوسف بن اسماعیل نبھانی رحمہ اللہ کی ایک دوسری کتاب ہے افضل الصلوات علی سید السادات. یہ کتاب بھی جو ہے وہ عربی میں، اصل کتاب اردو ترجمہ اس کا بھی عام دستیاب ہے. حضرت کی ایک اور کتاب ہے صلوات الثناء کے نام سے، وہ کتاب بھی اصل کتاب عربی میں، اس کا اردو ترجمہ بھی بہرحال دستیاب ہے. بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتابیں ہیں جن کا آپ نے ذکر فرمایا. یہ ساری کتابیں میں وہی ذکر کر رہا ہوں جن کا جو ہے وہ یہ ساری ہی کتابیں جو ہے نا بہت زیادہ پڑھی جانے والی ہیں، معروف مشہور کتب ہیں. ابن قیم الجوزیہ کتاب جلاء الافہام جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا، یہ کتاب بھی اصل کتاب عربی کے اندر ہے، لیکن اس کا اردو ترجمہ بھی مارکیٹ میں عام دستیاب ہے، پبلشڈ ہے. اس کا جو ہے وہ مطالعہ کیا جائے. علامہ مجد الدین فیروزی شیراد آبادی رحمہ اللہ، فرود آبادی شیرادی رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہے الصلاۃ والبشر. اچھا، یہ کتاب بھی اصل کتاب عربی کے اندر ہے، لیکن اس کا اردو ترجمہ بھی دستیاب ہے، عام پڑھا جا سکتا ہے. علامہ ابن بشکوال کی کتاب ہے القربہ. یہ کتاب بھی اصل کتاب عربی میں ہے، لیکن اس کا اردو ترجمہ بھی دستیاب ہے. اسی طرح علامہ اسماعیل بن اسحاق جو ہے القاضی، ان کی کتاب ہے الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کتاب بھی اصل کتاب عربی زبان میں، لیکن اس کا اردو ترجمہ بھی دستیاب ہے، پڑھی جا سکتی ہے. شیخ عبداللہ سراج الدین رحمہ اللہ ہمارے دور آخر کے حضرات میں سے تھے، بڑے عالم تھے، صوفی بزرگ تھے. ان کی کتاب ہے الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کتاب عربی زبان میں، اس کا اردو ترجمہ تاحال میری نظر سے نہیں گزرا، لیکن کتاب عام فہم عربی میں لکھی گئی ہے. جو تھوڑی سی بھی عربی جانتا ہے، شدھ بدھ رکھتا ہے، تو وہ اسے بآسانی سمجھ سکتا ہے. بہت شاندار کتاب ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کتاب جو ہے وہ ترجمہ کیے جانے کی بھی لائق ہے. تو جو حضرات جو ہے اس طرح کی صلاحیت رکھتے ہوں تو وہ اس کتاب کا ترجمہ بھی کریں. اللہ تعالیٰ ہمارے اسلاف کی کاوشوں کو قبول فرمائے. آخری ایک بات جو ضروری ہے ٹاپک کے حوالے سے وہ یہ کہہ دوں کہ ہمارے یہاں جو یہ بہت زیادہ مشہور ہے، مسکنسیپشن ہے کہ جناب درود شریف قطعی القبول ہے، اگر کوئی ریاکاری سے بھی پڑھے تو بھی قبول ہوتا ہے. تو دیکھیں درود شریف قطعی القبول ہے، یہ بات تو علماء کا فرمان ہے، حدیث کے اندر نہیں ہے، فرمان ہے علماء کا. تو بات اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن اس کا یہ مفہوم قطعا نہیں ہے کہ ریاکاری سے پڑھیں تو ثواب ملے گا. قطعی القبول کا مطلب یہ ہے کہ درود شریف اصل میں دعا کس کے حق میں ہو رہی ہے؟ اللہ کے محبوب کے. تو وہ دعا تو قبول ہے، جو بھی مانگے آپ ریاکاری سے کریں، کسی بھی اس سے کریں، اللہ رحمت نازل فرمائے گا اس دعا کے نتیجے میں اپنے محبوب پہ. لیکن اس درود کا آپ کو ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ تو ریاکاری سے کریں گے تو اس کا ثواب آپ کو نہیں ملے گا. بہت شکریہ ادا کروں گا مفتی صاحب، آپ تشریف لائے. مفتی صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت
بہت شکریہ. درود شریف ایک ایسا عمل ہے اور ایک ایسی عبادت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جس میں ہم وقت ہمیں مصروف رہنا چاہیے. درود تاج ہو، درود ابراہیم ہے، درود تنجینا ہے، درود ماہی ہے، درود غوثیہ ہے، درود ناریہ ہے. کتنے درود ہیں، آپ جو آپ کو یاد ہے پڑھے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے رہیں. یہ بہت خوبصورت ایک کام ہے جو آپ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی، دنیا بھی سنور جائے گی. برصورت اسی پر انشاءاللہ ہم کل بھی کلام کریں گے اور پرسوں بھی. بہت اہم موضوع ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا. کل تک کے لیے اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ TV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے.